السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضور مفتی صاحب یعنی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو ضمانت کے طور پر رہا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ انہیں ضمانت مل گئی تھی اور ضمانت بھی ملی، رہائی بھی ملی، لیکن جیسے ہی وہاں سے رہائی ملی کہ گجرات کے ہی پاسا ایکٹ کے تحت انہیں پھر سے حراست میں لے لیا گیا۔ اور یہ پاسا ایکٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیے ویڈیو کی کنفرمیشن کرنے کے لیے، یعنی کہ کل ہم نے جو ویڈیو بنایا تھا، پھر بعد میں ہمارے پاس جناب وارث پٹھان کی ایک ویڈیو آتی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں گجرات کے ہی پاسا ایکٹ کے تحت پھر سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم وارث پٹھان صاحب کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ وارث بھائی، سلمان اظہری صاحب کو بیل ملی پھر بھی وہ چھوٹے نہیں۔ ہاں دیکھیے، 3 کیس تھے گجرات میں، تینوں کیس میں ان کو ضمانت ہو گئی۔ آج ان کو موٹاسا کی کورٹ نے بھی ضمانت دے دیا، سابرمتی جیل میں تھے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمارے وہاں جو لائرز ہے، ہماری MIM کی پوری جو ٹیم ہے، ان سے بات ہوئی۔ سلمان اظہری صاحب کے بھائی سے بھی میری بات ہوئی وہاں پر، تو انہوں نے بتایا کہ وارث بھائی ان کو بیل تو ہو گئی، مگر وہاں سے پھر کلکٹر کا ایک آرڈر آیا ہے جس میں ان کو گجرات پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ، پاسا ایکٹ کے تحت پہ ان کو ڈیٹینشن کا آرڈر دیا ہے۔ اب ان کو شاید سابرمتی جیل سے بروڑا لے کے جایا جائے گا، ایسی مجھے جانکاری وہاں سے ملی ہے۔ تو ہماری ٹیم وہاں پر ہے، لائرز بھی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی قانونی پرتکریا ہوگی وہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ وہ جلد سے جلد رہا ہو جائیں گے۔ ان کے بھائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وارث پٹھان صاحب نے کیا بیان دیا۔ اب یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ یہ پاسا ایکٹ کیا ہے، کیونکہ ہم سب پہلی بار یہ سن رہے ہیں کہ پاسا ایکٹ بھی کوئی ایکٹ ہوتا ہے، کوئی قانون کی کارروائی ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک تحریر دکھاتا ہوں، اور مفتی سلمان کے درمیان حکومت کا میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ پاسا ایکٹ کیا ہے۔ تحریر ہے جناب محمد عرفان احمد اظہری کی۔ تو میں یہاں پر وہ تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، آپ یہ تحریر سنیں۔ مفتی صاحب پر جب گجرات کے جوناگڑھ میں FIR کی خبر ملی تو ذہن میں اسی وقت ایک سوال ابھرا کہ مفتی صاحب کی تقریریں تو پورے ملک میں گزشتہ 2 سالوں سے ہو رہی ہیں۔ گستاخ لعین یتی نرسمہانند کو للکارنے کے بعد ملنے والی شہرت نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو ملک کا سب سے مقبول اور مصروف خطیب بنا دیا۔ پورے ملک میں تقریریں سوشل میڈیا پر آن ریکارڈ ہونے کے باوجود ان پر مقدمہ صوبہ گجرات میں ہی کیوں درج کیا گیا؟ دراصل مفتی صاحب RSS کے دماغوں کی منظم طور پر رچی ہوئی سازش کے شکار ہوئے، کیونکہ یتی نرسمہانند کو مباہلہ کے لیے للکارنے کے بعد انتہا پسندوں کو عوامی سطح پر شرمندگی اور فکری ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مفتی صاحب پر لگایا گیا ایکٹ مرکزی ایکٹ نہیں ہے، بلکہ صوبہ گجرات کا ایکٹ ہے، جو صوبہ گجرات میں ہی نافذ ہو سکتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری پر لگے پاسا ایکٹ کے بارے میں اس ایکٹ کی تفصیلات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو گجرات انتظامیہ نے کس طرح قانون سے کھلواڑ کرتے ہوئے قانونی حراست میں لیا ہے۔ یہ ایکٹ پوری ریاست گجرات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو گجرات پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو غیر سماجی سرگرمیوں کے خلاف احتیاطی قانون سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ریاست گجرات میں اس ایکٹ کو 27 مئی 1985 کو منظوری ملی۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ قانون غیر سماجی عناصر کی تخریبی کارروائیوں پر نکیل ڈالنے کے لیے بنایا گیا، جس کا مقصد شراب کا ناجائز کاروبار، منشیات کی پیداوار اور خرید و فروخت، غیر قانونی تعمیرات، غیر قانونی قبضہ اور ٹریفک قوانین کو توڑنے والے عادی مجرموں اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہنے والے گروہ سے تعلق رکھنے والے مجرموں کی مجرمانہ سرگرمی پر لگام لگانا تھا۔ پاسا ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے خلاف IPC اور دیگر ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔
اس کے بعد تھانہ انچارج فائل کو منظوری کے لیے کلکٹر کے پاس بھیجتا ہے۔ وہاں سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد ملزم کو پاسا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد 3 ماہ سے 1 سال کی مدت تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ تصور کریں، پاسا ایکٹ کے تحت خطرناک مجرموں، غیر قانونی شراب فروشوں، منشیات کے مجرموں، ٹریفک کے خلاف ورزی کرنے والوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے جیسے سماج دشمن عناصر کو ان کی خطرناک سرگرمیوں سے روکنے کے لیے احتیاطی حراست میں لیے جانے والے قانون کو مفتی سلمان اظہری صاحب پر نافذ کیا گیا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اقتدار کے نشے میں دھت حکومت جب کسی بھی فرد یا کمیونٹی پر انتظامی تشدد کرنے پر تلی ہو تو پھر قانون کا غلط استعمال کرنے کی مفتی سلمان اظہری کے کیس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ لیکن نظام کائنات ہے، ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ظلم کی یہ ظلمت بھری رات بھی یقینی طور پر ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تحریر بھی آپ نے سن لیا۔ اب انسٹاگرام پر جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، جو پیج ہے، اس پیج میں جو ہمیں خبر ملی ہے اس کو بھی آپ تھوڑا پڑھ لیں۔ میں اسکرین میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں وہ پوسٹ کیا ہے۔ یعنی کہ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کو موڈاسا کی کورٹ سے تو بیل مل گئی، لیکن گجرات کے پاسا ایکٹ کے تحت پھر سے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مفتی صاحب قبلہ کو ضرور یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور مفتی صاحب قبلہ کے لیے ضرور دعا کریں کہ